الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، پروگرام آثار قیامت کے ساتھ آپ کا میزبان عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں نے آپ کو دجال کی جادوگری اور لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر اپنی جانب راغب کرنے کی شیطانی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ خود ہی مسائل پیدا کرے گا، اور جب لوگ ان مسائل کو، ان پرابلمز کو حل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر دجال ان سے کہے گا آؤ میرے پاس، آؤ نا میرے پاس، میں مسیحا ہوں، میرے پاس تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے، تمہارے ہر درد کی دوا ہے، تمہارے ہر غم کا علاج ہے. اور غریب اور مختلف پریشانیوں میں مبتلا افراد اس کی دعوت پر اس کی جانب کھینچے چلے آئیں گے. اور جب وہ دیکھے گا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے دھوکے میں آ گئی ہے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا. کنز العمال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک موجود ہے کہ جب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد دجال کے فریب کا شکار ہو جائے گی تو وہ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر بڑی اونچی آواز میں کہے گا اے لوگوں، اب وہ کہہ رہا ہے ناظرین، لہذا میں معاذ اللہ کہہ کر اس کے یہ جملے بیان کر رہا ہوں. گو کہ یہ حدیث ہے، لیکن چونکہ اس میں آپ سے میں مخاطب ہوں تو کچھ بات ایسی ہے کہ معاذ اللہ وہ یہ کہے گا کہ اے لوگوں، میں خدائے بزرگ کو برتر ہوں، معاذ اللہ، میری اطاعت کرو. اور اس کے اس دعوے سے ہی اس کے ارادوں کا پتہ چل جائے گا ناظرین. اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ اسے غیر مشروط طور پر اپنا معبود تصور کر لیں. اس مقام پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آخر دجال خود کو رب کیوں کہلوانا چاہتا ہے، اور وہ کیوں اس بات پر مصر ہے، اصرار کرے گا کہ لوگ اسے خدا تسلیم کریں. اب دیکھیے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دجال چونکہ ایک فتنے اور آزمائش کا نام ہے، لہٰذا اس کے دعوے خدائی کا مقصد قیامت سے پہلے لوگوں کے ایمان کو چیک کرنا ہے، اور قیامت سے پہلے اپنے نافرمان بندوں کو فرما بردار بندوں سے الگ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دجال کو بے تحاشا چھوٹ دے کر دراصل لوگوں کا امتحان لیا ہے. جو لوگ دجال کی جھوٹی خدائی کو رد کر دیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق قرار پائیں گے، اور جو لوگ اسے خدا مان لیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے. سنن ابی داؤد میں حضرت عمران بن حسین، عمران بن حسین بھی کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کے خروج کا سنو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے دور رہنے کی پوری کوشش کرو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہ جو شخص بھی اس کے قریب جائے گا مجھے ڈر ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو کر اسی کا ماننے والا ہو جائے گا. ناظرین کرام، دجال وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کرے گا، بلکہ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں بھی غیر معمولی قوت اور بادشاہت رکھنے والے افراد جب طاقت کے نشے میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے خدا ہونے کا ہی دعویٰ کر ڈالا. فرعون، نمرود، شداد اور عہد جاہلیت کے عرب معاشرے میں قریش کے کافر سردار اس کی مثال ہیں کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. یاد رکھیے کہ طاقت ہمیشہ تکبر کو جنم دیتی ہے، اور تکبر میں مبتلا شخص خود کو فائنل اتھارٹی تسلیم کروانا چاہتا ہے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اسے خدا تسلیم کر لیا جائے. ایسے لوگوں کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگر لوگ انہیں خدا ماننے کے بجائے کسی اور کو خدا مانیں گے تو پھر ان کی طاقت اور اقتدار ہمیشہ خطرے میں رہے گا. دجال بھی اسی خوف کی وجہ سے خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا.
اس طرح دجال کا لوگوں پر اثر و رسوخ بے انتہا بڑھ جائے گا. اس کے متاثرین جب اس کے پیروکار بن جائیں گے تو وہ اس کی ہر بات اور ہر فرمان پر سر جھکا دیں گے، اور جو کچھ بھی وہ کہے گا اسے خدائی فرمان سمجھ کر پورا کریں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ناظرین کرام، مجھ سے بھی کہتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہوں گے کہ ایمان کوئی اتنی کمزور شے نہیں ہے کہ کسی آزمائش پر پوری نہ اتر سکے. بے شک یہ بات درست ہے کہ ایمان کی دولت جس کے دل میں ہو اسے کوئی آزمائش گمراہی میں مبتلا نہیں کر سکتی، مگر تھوڑی دیر کے لیے. آپ خود ہی سوچئے کہ آج جو لوگ چند روپوں کے لیے کسی کی جان لینے سے گریز نہیں کرتے، چند روپوں کے لیے، ٹارگٹ کلرز کون ہیں؟ یہ موبائل چھیننے والے کون ہیں؟ یہ معصوم بچے کی کانوں سے بالیاں اتروانے والے کون ہیں؟ یہ موٹر سائیکل پر جانے والی ایک فیملی کو گولی مار کر قتل کرنے والے کون ہیں؟ جب چند روپوں کے لیے کسی کی جان لینے سے آج گریز نہیں کیا جاتا تو کیا دجال کی جانب سے ملنے والی دولت کے نتیجے میں اسے خدا ماننے کے لیے کچھ لوگ تیار نہیں ہو جائیں گے؟ جو نافرمان اولاد جائیداد کے لیے ماں باپ کو گلا دبا کر مارنے سے نہیں گھبراتی. جسٹس جاوید اقبال کے بھائی نے کیا کیا؟ اور ایسا کرتے وقت انہیں پروردگار کا خوف نہیں ہوتا تو کیا وہ دجال کی طرف سے ملنے والے مال و دولت کے بدلے اس کے آگے سر نہیں جھکائیں گے؟ جو لوگ جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، جو لوگ، بہت ادب کے ساتھ عرض کروں، میری باتیں تلخ ہوتی ہیں، کچھ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں کہ سود حرام ہے اور سود لینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، مگر پھر بھی مزے سے سود کھا رہے ہیں، تو وہ دجال کی دولت کو کس طرح ٹھکرا سکیں گے؟ کچھ لوگ دولت کے لالچ میں اور کچھ لوگ مجبوری کی حالت میں اسے خدا تسلیم کر لیں گے. جی ہاں ایسا ہی ہونا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ دجال کے نمودار ہونے سے 3 برس قبل شدید قحط سالی کا زمانہ آئے گا. حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خروج دجال سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے جن میں سے 1 سال میں آسمان 1/3 بارش کو اور زمین 1/3 پیداوار کو روک لے گی، اور دوسرے سال بھی آسمان 2/3 بارش کو اور زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی، اور تیسرے سال میں نہ بارش ہوگی اور نہ پیداوار. پھر نہ کوئی کھر والا جانور باقی رہے گا اور نہ دانت والا، یعنی سب ہلاک ہو جائیں گے. یعنی دجال ایک ایسے وقت میں خود کو خدا کہلوانے کے مشن کا آغاز کرے گا جب قحط کی وجہ سے لوگ بھوکوں مر رہے ہوں گے. اب آپ ناظرین خود ہی اندازہ لگائیے کہ جب قحط کے دنوں میں لوگ اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھیں گے تو کیا وہ اسے خدا نہیں مان لیں گے؟ کیا وہ اسے اپنا رب نہیں مانیں گے جو ان کے بچوں کے پیٹ بھر کر انہیں مرنے سے بچائے گا؟ جب آج فاقوں سے تنگ آ کر کوئی ماں اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لیتی ہے، کوئی بچوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں لے آتا ہے، اور کوئی گھر چلانے کے لیے اپنا ایک گردہ تک فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ان جیسے مجبور لوگوں کے لیے جب کوئی امید کی کرن بن کر سامنے آئے گا تو کیا ان میں سے بعض لوگ اسے خدا تسلیم نہیں کریں گے؟ یہ ہے دجال کا سب سے بڑا فتنہ کہ وہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنی اطاعت پر مجبور کر دے گا. صرف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ان ریاستوں کو بھی اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دے گا جو اس کا حکم نہیں مانیں گی، بلکہ وہ ماضی میں بھی ایسا کر چکا ہے. یہ بات سن کر یقیناً آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ جب وہ ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا تو وہ ماضی میں ایسا کس طرح کر سکتا ہے. اس حوالے سے میں بعض دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے اس مسئلے کو سمجھنے میں آپ کو کچھ مدد ملے گی. لیکن دلائل پیش کرنے سے قبل کیوں نہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ملتے ہیں.
انتظار کیجیے گا.